پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے زیر اہتمام برمنگھم مقامی ہال میں جلسہ عام انعقاد پذیر ہوا، جس کی میزبانی کے فرائض صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر چودھری عبدالرحمان ارائی نے سر انجام دیے۔ صدارت مرکزی صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے کی، جبکہ وفاقی وزیر برائے ریلوے اسلامی جمہوریہ پاکستان حنیف عباسی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مقررین نے دوران خطاب مرکزی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے آمدہ انتخابات میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی کامیابی کا دعویٰ کیا۔ جلسے نے ایک تو ثابت کر دیا کہ اوورشیر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اللہ کی مہربانی سے ایک قوت بنی ہوئی ہے، اور جو ایک تھا کہ پی ٹی آئی اوورشیر کے اندر بڑی مضبوط ہے، تو وہ آج آپ نے اگر کیمرہ ادھر لگا کے دیکھا ہوگا کہ جس طرح لوگوں کا جوش و خروش سے لوگ شعور رکھتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون کام کر رہا ہے اور کون جو ہے 3.5 سال کس نے ملک کے ضائع کیے۔ 1 سال کا ٹائم رہ گیا الیکشن میں، تو اس میں صبر تعمل کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کسی اختلافات کا افراتفری کا ہمیں شکار ہونا چاہیے۔ تو یہ تنظیم سازی کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ کوئی اتنی آئیڈیل صورتحال نہیں ہوتی ہے، تو اس میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو میرا اپنا بھی گزارش یہی ہے لوگوں سے کہ اس وقت عمل کے ساتھ صبر کے ساتھ، ابھی ظاہر ہے کچھ لوگوں کو شکایات بھی ہیں اس گورنمنٹ سے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اچھا وقت آنے والا ہے۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی میں سے میاں محمد نواز شریف کا نام نکال دیا جائے تو روانڈا جیسی صورتحال نظر آئے گی۔ عالمی تناظر میں پاکستان کا قد بڑھانے میں ہمارے فیلڈ مارشل سپہ سالار جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور مسلح افواج پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے جماعت کی تنظیم سازی، پاک بھارت جنگ کے تحریک آزادی کشمیر پر اثرات، آزاد کشمیر کے آمدہ انتخابات، پاکستان کی موجودہ صورتحال اور ٹکٹوں کی تقسیم پر سیر حاصل گفتگو کی۔ آج یہاں پہ آ کے خوشی بھی بڑی ہوئی اور اپنے دل کی باتیں کرنے کا بھی موقع میسر آیا۔ آج پورے پاکستانی خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس پاکستان کی قدر کریں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور آج جو فتح ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے وہ پوری دنیا میں امریکہ سے لے کے رشیا سے لے کے چائنا سے لے کے برطانیہ، فرانس، سب نے پاکستان کی صلاحیتوں کو معترف ہو گئے ہیں، اور پاکستانی فوج نے جو کارنامہ سر انجام دیا یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت تعمیر و ترقی کی طرف گامزن ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، بلومبرگ سے لے کے تمام اکانومی کے جو مانیٹر کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم کے فہم و فراست کی بات کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم کی فورن ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں۔ فارمولے بہت آئے ہیں، آج سے پہلے کوئی 20-25 فارمولے آئے ہیں، 17 تو میں نے خود لکھے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے فارمولے، جب ٹیبل پہ ہندوستان بیٹھے، پاکستان بیٹھے اور کشمیری بیٹھے تبھی اس کا حل نکلے۔ اور برطانیہ میں ہماری جو تنظیم ہے وہ جس طرح کام کر رہی ہے، اور انہوں نے آج ثابت کیا کہ جی ہمارے جو فیصلے تھے وہ درست تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آج اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ اجتماع تھا۔ تو یہ اس پہ میں جو یہاں مقامی تنظیم ہے اس کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ 6 طیارے گرے ہیں، ان میں سے 3 مقبوضہ کشمیر میں گر گئے، اور ان کے ڈھانچے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرے ہیں، جس کی وجہ سے پورا مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان نے مایوسی پھیلائی تھی پاکستان کے حوالے سے، کشمیریوں کو یقین ہو گیا کہ پاکستان جو ہے کسی صورت ہندوستان جو ہے پاکستان کو فتح نہیں کر سکتا، بلکہ ہندوستان کو شکست ہوئی۔ جلسے کے دوران 13 جولائی شہدائے کشمیر کی عظیم قربانی پر انہیں زبردست خراج عقیدت و محبت بھی پیش کیا گیا۔ محمد سجاد، JK نیوز، برمنگھم۔